بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بستی اللہ کے عذاب میں گھری ہے۔ سب سے زیادہ پٹاخے مسلم علاقوں میں داغے گئے، سب سے زیادہ پٹاخوں کی بارش مسلم علاقوں میں ہوئی۔ جی ہاں، ہندو بھائیوں سے زیادہ مسلم علاقوں میں رات دیر گئے تک پٹاخے داغے گئے۔ دیوالی کا جشن منایا گیا جبکہ ٹائم 10 بجے کا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا دیش بھکتی میں اور خود کو سچا پکا سیکولر ثابت کرنے میں ہمارے نوجوان اپنے دیگر ہندو بھائیوں سے بھی آگے بڑھ گئے تھے۔ باقی علاقوں کا تو علم نہیں، البتہ میرے اپنے علاقے میں جہاں مسلم اکثریت ہے، مسلم نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر پٹاخہ بازی میں حصہ لیا۔ نو عمر بھائیوں میں کچھ زیادہ ہی جوش تھا۔ نوجوانوں نے پیسوں کو جو دھوئے میں اڑانے پر کوئی کمی نہیں رکھی۔ جیسے عید میلاد النبی کے موقع پر ڈی جے کی دھماکہ خیزی و ہنگامہ آ رہی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے، ایسے ہی دیپاولی کے 2 دن ان فرصتیوں کے لیے بہت ہی اہم اور مصروفیت کے تھے۔ حیرت اور المیہ ہے کہ مسجد کے بالکل سامنے اور آس پاس ستلی بم تک داغے گئے۔ انہیں نہ مسجد کے تقدس کا خیال تھا، نہ اس میں رہنے والی مخلوق، نورانی مخلوق کی تکلیف کا احساس۔ اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو تو چھوڑ ہی دیجیے، غیر مسلم بھائی تو دیوالی کے اہم 2 دنوں میں ہی پٹاخے داغتے ہیں، لیکن ہمارے بچے کئی دن پہلے سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ ہفتہ بھر مجھ سمیت کئی اڑوس پڑوس کے لوگ غیر معمولی تکلیفوں سے گزرتے رہے۔ کسی نے تھوڑی بہت آر دلائی، مزاحمت کی، مگر اکثریت نے خاموشی میں عافیت سمجھی۔ میری بیوی ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، بیمار رہی، اسے نیند نہیں ملی۔ اسی طرح کئی معصوم بچوں، بوڑھوں، مریضوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ میں بھی ذہنی طور پر ڈسٹرب رہا۔ کئی نوجوانوں کو تنبیہ کی، قرآن اور حدیث میں اس کی ممانعت سے متعلق آگاہ کیا، انجام بد سے ڈرایا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کیے اور زیادہ بجانے لگے۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ کسی کو تکلیف دینے کا نتیجہ کتنا برا ہوتا ہے۔ آخرت میں وہ کن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ المسلم من سلم المسلمون من تشبہ بقوم المرء مع من احب جیسی اہم حدیثیں ہمارے نوجوانوں کے پیش نظر نہیں۔ دن بھر اس کٹے سے اس کٹے پر پچکاریاں مارتے، اس در سے اس در پر، گھروں سے دھتکارے ہوئے نوجوان گھر سے باہر رہنے میں اور اپنی تکلیفوں کا سارا درد اور بوجھ دوسروں پر اتارتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جنہیں گھر میں توجہ اور محبت نہیں ملتی، اور بعض تو وہ ہیں جو لاڑ میں حد درجہ سڑا دیے جاتے ہیں اور سماج کے لیے ناسور بنا دیے جاتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس اور دکھ اس بات کو لے کر ہوا کہ پٹاخے داغنے والوں میں تمام عام لوگوں کے بچے تو سمجھ میں آتے ہیں کہ ان کی تربیت میں کمی رہ گئی ہوگی، مگر ان میں پونا کے معروف دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران کے خاندان کے بچے بھی تھے۔ ان کو منع کرنے بلکہ فریاد کرنے کے باوجود کہ گھر میں پیشنٹ ہے، ایک خاصے بڑے بچے نے کسی موالی اور گنڈے کی طرح مذاقاً سر ہلا کر نہ صرف یہ کہ بم پھوڑے بلکہ عین میرے گھر کے سامنے آ کر پھوڑے۔ ذرا سوچئے کس کا مذاق اڑا رہے؟ یہ اپنے دین اسلام کا مذاق اڑا رہے، تماشا بنا رہے۔ ذرا سوچئے تعلیم و تربیت میں کہاں کمی رہ گئی؟ میں سوچتا تھا میں چاہتا تو ویڈیو بنا سکتا تھا، 100 نمبر پہ کال کر سکتا تھا، فوٹو کھینچ کر ان کے خلاف کارروائی کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا نہیں، اپنی قوم کے بچے ہیں، نادان ہیں، ان کی غلطی نہیں ہے، ان کے والدین کی ذمہ داری تھی کہ یہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرتے، انہیں دوسروں کی دکھ درد تکلیف کا احساس دلاتے۔ مگر مجھے اتنا تو حق
حاصل تھا اور ہے کہ میں اپنے خدا سے التجا کرتا، ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا، بلکہ ہر بم پر میرے ساتھ نہ جانے کتنے دلوں کی آہیں نکلتی ہوں گی۔ کاش انہیں اندازہ ہوتا کہ مظلوموں کی آہیں آسمان چیر کر خدا کے پاس پہنچ کر اپنا حق لے کر لوٹتی ہے۔ منہ سے بھلے ہی ہم کچھ نہ کہیں، مگر دل اندر سے بری طرح زخمی ہے کہ ان والدین کو کیا ہوا جو روزانہ اخبار پڑھ کر ملک میں مسلمانوں کے حالات پر گھنٹوں تبصرہ کرتے ہیں، رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مگر اولادوں پر ان کا کوئی کنٹرول اور کوئی ڈر نہیں۔ میری بستی اللہ کے عذاب میں گھری ہے۔ یہاں آئے دین کے نام پر اور کسی نہ کسی عنوان سے ڈی جے بجتے ہیں۔ کاش انہیں کوئی سمجھائے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیلوں کے گلے میں بندی گھنٹی سے تک تکلیف ہوتی تھی۔ اب کون ان نوجوانوں کو بتائے کہ گانے بجانے والے ظالموں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، کتے اور سوروں کی شکل میں تبدیل ہوں گے، سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے۔ دیپاولی کے پروگرام میں ہم بھی غیر مسلم بھائیوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں، مٹھائی دیتے ہیں، ان کی طرف سے بھی تحفہ وصول کرتے ہیں، کچھ اچھا پیغام دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، لیکن نہ وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، نہ ہم کسی کو تکلیف کا تصور تک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے نوجوان جو گلی محلے میں جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ واقعی ناقابل معافی ہے۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ انہیں سمجھ دے، ہدایت عطا فرمائے، آمین۔